تیسری ہستی کو لے کر آ رہا ہے تو ہم کس طرح تیسری ہستی کو ایک طرف کر کے خدا کو کافی مان سکتے ہیں؟ خدا تو کہہ رہے ہیں میں کافی ہوں، مگر وہ بھی جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اب یہ خدا کا بنایا فارمیٹ ہے، یہ قرآن خدا نے بھیجا، کوئی ہم نے اپنی مرضی سے تو نہیں منگوایا۔ اب یہ خدا کی مرضی ہے، خدا اس طرح سے کلام کرتا ہے کہ دیکھیے ان سے کہہ دیجئے میں کافی ہوں۔ اب دو گواہ ہو گئے، کس کے؟ رسالت مصطفیٰ کے۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ اسے کہتے ہیں جو مکر جائے تو مقدمہ خراب ہو جائے۔ ایسے ہی ہے نا جی، اگر گواہ منحرف ہو جائیں تو کیا ہوتا؟ کیا گواہ کا نقصان ہے؟ اس کا تو کوئی نقصان نہیں، وہ تو گھر چلا جائے گا۔ جس کا گواہ ہے اس کا مقدمہ باطل ہو جاتا۔ یعنی ایک بات تو حتمی ہو گئی نا، جناب مصطفیٰ جو دنیا میں آئے اور رسالت کا اظہار کیا، آپ کا دنیا میں کوئی ایسا گواہ ضرور ہے کہ جس کے ایمان کے اوپر رسول کی رسالت کھڑی ہوئی، توجہ ہے ذہن محترم؟ یعنی اس سے مشروط ہے رسالت۔ رسالت غیر مشروط نہیں ہے۔ ایک تو ہے خالق، اسے کسی نے دیکھا نہیں، توجہ ہے ذہن محترم؟ وہ آپ میں آیا نہیں، اس نے اپنی سیرت دکھائی نہیں، وہ لا مکان ہے، اس کا کوئی وہ جسم و جسمانیت سے ویسی مبرہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی سامنے ہے وہ ہوگا جو نہ مصطفیٰ ہے نہ خدا ہے۔ انسانوں میں تو وہ بستا ہے، وہ ہے مخلوق میں سے، اس کے ایمان کے اوپر رسول کی رسالت کا مقدمہ کھڑا ہو۔ اب دیکھیے اس کی عظمت کیا ہے، وہ جو بھی ہے اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی عظمت کا معیار یہ ہے کہ اللہ نے دو گواہ بتائے، ایک خالق، اب وہ جو بھی ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو خالق کا غیر ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ وہ ذات آہد ہے، احد، واجب الوجود، وہ ایک تنہا یکتا، جو بھی اس سے ہٹ کے ہے اس کی مخلوق ہے، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں، چاہے وہ ائمہ ہیں۔ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کو اس کی خدائی میں شریک کرے وہ واجب لعنت ہے اور وہ اسلام سے خارج ہے۔ جو ہے ذہن محترم، ہستیوں کا احترام ہو سکتا ہے، ان پر ایمان ہو سکتا ہے، مگر کوئی ایک لمحے کے لیے اگر کوئی ذات واجب الوجود میں کسی کو شامل کرنے کی کوشش کرے تو وہ مشرک ہے، وہ نجس ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو کوئی بھی ہے دوسرا وہ اللہ کی مخلوق ہے، پر اللہ نے دونوں گواہ بتائے، خود کو پہلا گواہ بتایا، اس کا ذکر بعد میں کیا۔ دو گواہ، ایک خود کا ذکر، ایک اس کا ذکر۔ عزیزان محترم، اللہ نے پہلے خود کا ذکر کر کے نبی کی رسالت کی گواہی کا معیار طے کر دیا۔ توجہ چاہوں، گواہ تو نہیں ہے، اللہ نے گواہی کا معیار بتایا۔ دیکھو گواہی کا معیار کیا ہے، یہ کسی عام چیز کی نہیں، یہ رسول کی رسالت کی گواہی، اور رسول وہ ہے جس کی رسالت کے اوپر 1.25 لاکھ رسالتیں نبوتیں کھڑی ہوئی۔ اگر سرکار رسالت کی رسالت چلی گئی، کیا 1.25 لاکھ میں سے کسی کی نبوت بچے گی؟ تو کیا عقیدہ توحید بچے گا؟ یعنی کل کا کل ہدایت اور ایمان اس گواہی کے اوپر کھڑا ہوا۔ وہ جس میں پہلا گواہ خدا کی ذات ہے، خدا کہتا ہے میں ہوں پہلا گواہ، اب سوچ کے دوسرا گواہ لائیے گا۔ کیونکہ اللہ کا یہی تو کمال ہے، وہ نام نہیں لکھتا۔ دنیا بھی کہتی ہے اگر ہوتا تو اللہ نام نہ لکھ دیتا، اللہ نے قرآن میں نام کیوں نہیں لکھ دیا؟ عزیز کیوں نہیں نام لکھا؟ یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ جنہوں نے ان ہستیوں کو گوارا نہیں کیا وہ اس قرآن کو گوارا کرتے جس میں نام آ جاتا۔ اللہ نے تحفظ قرآن کی خاطر بیچ میں نام نہیں صفات لکھی ہیں۔ اپنی عقلوں کو بھی تو استعمال کرو اور دیکھو تو صحیح وہ کون پر عظمت ہو سکتے ہیں جنہیں قرآن اس طرح سے بیان کرے۔ اپنی عقول کو بھی استعمال کرو، حلوہ تو نہیں ہے کہ خدا سامنے بنا کے رکھ دے کہ اسے یہ ایمان ہے اس کو کھا جاؤ، نہیں، اپنی عقلوں کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تو خدا نے پہلے خود کو گواہ کے طور پہ پیش، پہلا گواہ میں۔ اب آپ دیکھیے عام بھی گواہی ہو کسی کی عدالت میں، ایک شخص سچا چلا جائے، دوسرا مکمل جھوٹا، مجھے ایمان سے بتائیں کیا اس کی گواہی کا کوئی معیار بنے گا؟ نہیں، اس کا تو مقدمہ ہی مشکوک ہو جائے گا۔ بھئی ایک گواہ سچا بھی ہو، دوسرا کسی جھوٹے کو لے جائے جس کو دنیا جانتی ہو کہ اس نے تو ہمارے سامنے 50-60 سال جھوٹ میں گزارے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، کسی کو لے جائے اگلے کا یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے پیتا بھی تھا، یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے جوا بھی کھیلتا تھا، اور جو ایسا نہیں محترم، کیا اس کی گواہی کا کوئی معیار رہ جائے گا؟ یقیناً نہیں۔ کوئی ایسا ہونا چاہیے کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم نے بھی اسے غلط کام کرتے دیکھا ہے۔ کوئی ایسا باکمال ہونا چاہیے کہ جو ایسا ہو کہ جس کا
پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک مصطفیٰ کے تحفظ میں گزرا. توجہ ہے ذہن میں. خدا نے کہا پہلا گواہ میں ہوں, پہلا گواہ ہے اللہ, اب دوسرا جو کوئی بھی ہو مگر سوچ کے لائیے گا. کیوں؟ کیونکہ پہلا گواہ اللہ ہے, دوسرا کم از کم کوئی وجہ اللہ ہونا چاہیے. اگر پہلا گواہ اللہ ہے, دوسرا کم از کم کوئی لسان اللہ ہونا چاہیے. کوئی پہلا اللہ ہے تو دوسرا کم از کم کوئی عین اللہ ہونا چاہیے. اگر پہلی وہ ذات اعلیٰ ہے, دوسرا کم از کم کوئی علی ہونا چاہیے. توجہ ہے ذہن میں. کیوں؟ یہ رسول کی رسالت کا معاملہ. اب یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہوا یہ, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب دین گھر والوں کی بجائے ارد گرد والوں سے لیا جائے تو کنفیوژن بھی آ جاتی, غلط فہمیاں بھی آ جاتی. دین اسلام کے ساتھ بھی بدقسمتی یہ ہوئی کہ صدر اسلام میں بعض ایسے معاملات گزرے کہ جو علمی گھرانے سے نکل کر, رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, ایسے ہی ہے جی, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ. مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ سورسز بہت زیادہ بن گئے. اب جب سورسز ایک سے ہٹ کر زیادہ بنیں گے وہاں لازمی کنفیوژن آئے گی. لہٰذا اسلام کچھ ایسی کنفیوژن کا شکار ہوا, وہی کنفیوژن پھیلتے پھیلتے احادیث تفاسیر میں ہوتے ہوتے آج ایسا ہے کہ بدقسمتی سے ایک عام مسلمان مشکل کا شکار رہتا ہے, حق کسے مانوں, کہاں جاؤں, کس طرح جاؤں. بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس آیت کی تفسیر کے اندر بھی پہلے تو قرآن کو لانے کی کوشش کی گئی, وہ تو ویسی سراسر ناانصافی ہو جائے کیونکہ پہلا گواہ خدا, دوسرا اس کا کلام نہیں ہو سکتا. دوسرا کیا کیا, بس کسی صورت یہ آیت وہاں نہ جائے جہاں اسے جانا چاہیے, لہٰذا کھینچ کے فٹ کر دیے گئے جی یہ ساری کتاب کا علم رکھنے والوں سے مراد علماء اہل کتاب ہے. اہل کتاب ہم کنہیں کہتے ہیں؟ عیسائیوں کو, یہودیوں کو. یعنی مطلب یہ ہوا کہ پہلا گواہ اللہ ہے مصطفیٰ کی رسالت کا, دوسرے کون؟ اہل کتاب. اب اہل کتاب کون ہے؟ وہ اہل کتاب ہیں اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کو نہیں مانتے. توجہ ہے ذہن میں. اگر وہ مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیں تو کیا وہ اہل کتاب رہ جائیں گے؟ توجہ ہے ذہن میں. بھئی اگر وہ مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دے دیں تو پھر وہ اہل کتاب رہ جائیں گے؟ وہ تو خود مسلمان ہو جائیں گے. توجہ ہے ذہن محترم. مفسروں کو ہزیان ہو گیا. توجہ ہے ذہن محترم. بھئی اگر وہ رسالت کی گواہی دے دیں تو کیا وہ رہ جائیں گے؟ ابھی تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں, مگر اگر وہ رسالت کی گواہی دے دیں وہ تو مسلمان ہو جائیں گے. اب دیکھیے یہ کمال سوچنے کا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں, یہ کافر کہتے ہیں. اب دیکھیے ایک ہوتا ہے واضح انکار کر دینے والا, ایک انسان واضح انکار کر دے نہیں ہے, وہاں کوئی گواہی کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی. گواہی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ایک معاملہ جج کے سامنے ہے, مسٹر اے کا حق ہے یا مسٹر بی کا حق ہے, ایسے میں کنفیوژن آ جائے تب گواہ مانگے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے جی, گواہ کدھر پڑتے ہیں ضرورت؟ جہاں شک آ جائے, جہاں معاملے میں شک آ جائے نا کہ حق اس طرف ہے یا اس طرف, پھر جج کہتا ہے اپنے گواہ لے کر آؤ. وہ گواہوں کی گواہی سے تعین کرتا ہے کہ معاملہ یہاں ہے یا وہاں. یعنی گواہوں کی ضرورت کدھر پڑتی ہے؟ جہاں شک ہو. توجہ ہے ذہن محترم. اللہ کہہ رہے تو یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں, تو ان سے کہیں تمہارے اور ان کے مابین رسالت کی گواہی کے لیے. لفظ گواہی کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جنہیں رسالت کی بات ہو رہی ہے نا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا, شک رکھتے تھے. توجہ ہے ذہن محترم. اللہ نے رسالت میں شک کرنے والوں کو کافر کہا, رسالت میں شک کرنے والے کو. اللہ کہہ رہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ نہیں کہا یہ لوگ کہتے ہیں, فرمایا یہ کافر کہتے ہیں. پتہ لگا عذر قرآن, جو رسالت میں شک کرے نا اسے کافر کہتے ہیں. جو رسالت میں شک کرے عذر قرآن وہ کافر ہے. اب جسے قرآن مومن ماننے کو تیار نہیں ہے اسے مومنوں کا سردار ماننا مشکل کام. جو ہے ذہن محترم, کیونکہ کسی صورت اسے مسلمان نہیں. اب اگر وہ بیچارے گواہی دے دیں اہل کتاب, وہ تو ویسے مسلمان. یہ آیت کبھی بھی سمجھ نہ آ پائے کیونکہ رسول نے بھی اس آیت کی تفسیر و تشریح اس دن کی جب سورہ نمل کی 40ویں آیت اتری. قال الذی عنده علم من الکتاب,
انا آتیک بہی قبل ان یرتدا الیک طرفک فلما راؤ مستقرا عند قال ھذا من فضل ربی. واقعہ ہوا بڑا سنا ہے آپ کا واقعہ ہے, اور ویسے بھی شاعر کہتا ہے کہ انداز بیاں رنگ بدل دیتا ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات. توجہ ہے ذہن محترم. تو کیا ہے کہ سورہ نمل کی 40ویں آیت اللہ نے جناب سلیمان پیغمبر کے دربار کا واقعہ کھول. جناب سلیمان پیغمبر کے دربار میں انسان جنات سبھی بیٹھا کرتے تھے. جناب سلیمان پیغمبر کا اقتدار بڑا وسیع اور عظیم تھا. جناب سلیمان نے تخت بلقیس کو منگوانا تھا. آپ کے سنے واقعات. آپ نے پوچھا ہاں بھئی کون لے کر آئے گا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب, وہ بولا جس کے پاس کتاب کے کچھ حصے کا علم تھا. تو جو ہے پچھلی سورہ را کی 43ویں آیت کا ترجمہ ذہنوں میں ہے. دوسرا گواہ وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا, نام نہیں کوٹ ہوا, اللہ نے بس اتنا بتا دیا وہ ہے گواہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا. توجہ ہے ذہن محترم. یہاں کیا فرمایا؟ یہاں فرمایا کہ وہ بولا جو کتاب کے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا. سرکار میں اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھپکیں, آپ اپنی پلکوں کو جھپکیں, میں اس سے پہلے لے آؤں گا, یعنی چشم زدن میں لے آؤں گا. اس سے پہلے کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکائیں, آپ اپنی پلکوں کو جھپکیں, چشم زدن میں لے آؤں گا. اور ابھی یہ اس نے کہا تخت آگے آ گیا. جناب سلیمان نے کہا کہ اندہ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل. توجہ ہے ذہن محترم. یعنی کون بولا؟ جس کے پاس کتاب کے کچھ حصے کا ہے. اللہ نے نام نہیں لیا, یہ کمال الہی ہے. خدا نے نام نہیں لیا, یہ رسول نے بتایا کہ اس کا نام آصف بن برقیہ تھا. عبداللہ ابن عباس نے, علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے ایک عظیم محدث اور عالم گزرے, ان کو حافظ کہا جاتا ہے. حافظ جلال الدین سیوطی. حافظ ہونے کا مطلب یہ ہے قرآن کا حافظ نہیں, حدیث کا حافظ. حدیث کا حافظ اہل سنت میں اسے کہا جاتا ہے جو کم از کم 60 سے 80 ہزار حدیث کو باسند یاد رکھتا ہو. جو ہے یعنی بتا سکتا ہو فلاں نے فلاں سے سن کے, اس نے اس سے سن کے, اس نے اس سے سن کے, فلاں سے سنا, اس نے نبی سے سنا. یعنی 60 سے 80 ہزار حدیث کو جو باسند جانتا ہو اسے کہتے ہیں حافظ حدیث. یہ جلال الدین سیوطی حافظ حدیث ہے. اتقان میں لکھتے ہیں یہ جب آیت آئی وہ بولا جس کے پاس کچھ حصے کا علم تھا, تو جناب عبداللہ ابن عباس نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے, اور یہ کون ہے جو کتاب کے کچھ حصے کا علم رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کتاب کے کچھ حصے کا علم رکھتا ہے وہ میرے بھائی سلیمان پیغمبر کا وزیر آصف بن برقیہ تھا. جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. اللہ نے نام استعمال نہیں کیے, اللہ نے صفات بتائی. ایک کو تھوڑے سے حصے کا علم. اچھا اس کا عمل بتایا ہے. وہ بولا جس کے پاس تھوڑے سے حصے کا علم تھا میں لے کر آتا ہوں. آصف بن برقیہ خود تو نبی نہیں ہے. توجہ ہے ذہن میں, وزیر ہے نا نبی کا, ایک نبی کا درباری ہے, نبی کا وزیر ہے, نبی کا خلیفہ ہے, اتنا اقتدار رکھتا. دیکھیے کلیہ ہے, عربی میں کلیہ ہے, تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیت. جب بھی حکم کسی موصوف کی بجائے صفت پہ لگایا جائے نا, اس کا مطلب ہے وہ جو کام ہے نا وہ صفت کے تحت کیا گیا. توجہ ہے ذہن محترم. بات کو آسان کر, آپ سے کہا جائے عالم کی عزت کرو, اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی حضرت فلاں فلاں ہوں صرف ان کی عزت کی جائے؟ نہیں. جب نام لیا گیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ فلاں عالم کی عزت کرو, کہا گیا عالم کی عزت کرو, یعنی جو صاحب علم ہے اس کی عزت کرو. توجہ ہے ذہن محترم. کیونکہ کسی شخص کا نام, شخصیت کا نام نہیں لیا گیا بلکہ صفت بتائی گئی ہے. عالم, عالم ہونا صفت ہے, وہ انسان جو علم رکھتا. جیسے آپ کو کہا جائے استاد کی عزت کرو, ٹیچر کی عزت کرو, اس کا مطلب ہے مسٹر فلانا, مسٹر جونسن, صرف ان کی عزت کی جائے؟ نہیں, جو آپ کو پڑھائے اس کی عزت کرو. توجہ ہے ذہن میں. کیوں؟ کیونکہ جو حکم دیا گیا ہے نا وہ صفت کو دیا گیا, کوالٹی کو اگلے کی, کہ اس کوالٹی کے حامل کی عزت کی جائے. اللہ نے نام نہیں لیا آصف بن برقیہ کا, فرمایا وہ تخت لایا جس کے پاس کتاب کے کچھ حصے کا علم تھا. پتا چلا جس طاقت کے تحت تخت آیا نا
وہ طاقت اس کا علم تھا. توجہ ہے جان محترم. اللہ کے نبی نے کہا کون لائے گا؟ خدا نے کہا وہ بولا جو کچھ حصے کا کتاب کے علم رکھتا تھا کہ میں لے کر آؤں گا. اس کا مطلب اب دیکھیے تخت کو فزیکلی ایک سولڈ تخت کو کہیں سے اٹھا کر کہیں چشم زدن میں لے آنا یہ عالم تکوین ہے. توجہ ہے جان محترم. یہ عالم تکوین پہ اقتدار ہے کہ پلک جھپکنے میں کہیں کا تخت کہیں لے آنا, چشم زدن میں کہیں کے فزیکلی کسی تخت کو کہیں سے اٹھا کر کہیں لے آنا. مگر یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس کے علم کی وجہ سے. اور یہ وہ ہے جو کچھ حصے کا علم رکھتا جو کچھ حصے کا کتاب کے علم رکھتا ہے. اتنی طاقت ہے اس کے علم میں کہ کہیں کے تخت کو اٹھا کر چشم زدن میں کہیں لے آئے. تو جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے کیسے ممکن ہے کہ ٹھوکر مارے اور مردہ کھڑا نہ ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ زمین فاصلوں کو نہ سمیٹ لے؟ یہی وجہ ہے کوئی مسلمان مانے یا نہ مانے, راہب نے موبائلے میں چہرے دیکھ کر بتا دیا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. اللہم صلی توجہ ہے جان محترم. اب انسان یہ سوچے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن سے پوچھئے یہ کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے جان محترم. یہ تو قرآن سے کرنے والے سوال ہیں. خدا سے پوچھا جائے اللہ انہوں نے کیوں اتنا اقتدار بانٹا ہے کہ ایک نبی کا, اور ایک ایسا نبی جو نہ رسول تھا, جو نہ اولی العزم انبیاء میں, جناب سلیمان نہ اولی العزم انبیاء میں شامل ہے, نہ ہی وہ کیوں 5 اولی العزم ہے نا. تمام اہل سنت اہل تشیع مانتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء, 313 رسول, 5 اولی العزم, جناب نوح, موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم رسول اللہ. سلیمان تو کہیں نہیں ہے, مگر سلیمان کا وارث بھی اتنی صلاحیت رکھتا. توجہ ہے جان محترم. اب یہ خدا سے پوچھا جائے یا اللہ تم نے نبی کے وارثوں کو اتنا اقتدار کیوں دیا؟ توجہ ہے جان محترم. بات سمجھنے کی دیکھیے فرق کتنا. وہ تھوڑی سی کتاب کا علم رکھتا, کتاب کے ایک حصے کا علم رکھتا. وارث مصطفیٰ وہ ہے جو ساری کتاب کا علم رکھتا. توجہ ہے جان محترم. اور دیکھیے اس کو ایک نہیں بہت سارے اہل تشیع ماخذ نے تو لکھنا ہی تھا, اہل سنت ماخذ نے یہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے یہ مولا علی کے حق میں جناب المعدد علامہ سلمان حنفی بلخی قندوزی انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے, جناب سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے. یعنی بہت سے مستند علماء نے اس کا تذکرہ اہل سنت میں کیا کہ مولا علی کے حق میں آئی. اب دیکھیے وہ تھوڑے سے حصے کا کتاب کے علم, یہ ساری کتاب کا. یہ تھوڑے سے حصے کا علم اور ساری کتاب کے علم میں فرق کیا؟ توجہ ہے جان محترم. معصوم سے سوال ہوا, چھٹے امام جعفر مولا یہ فرق کیا؟ اس کے لیے کہا گیا سلمان کے وارث کے لیے, سلیمان نبی کے وارث کے لیے کہا گیا تھوڑے سے حصے کا ہے, رسول کے وارث کے لیے کہا گیا ساری کتاب کا علم. یہ فرق کتنا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو 73 اسماء اعظم ہے خدا کو, اللہ نے ان میں سے ایک عطا کیا تھا آصف بن برخیہ کو, اور اس کی طاقت یہ تھی وہ کہیں کا تخت کہیں لے آیا. مولا فرماتے ہیں 73 میں سے 72 اللہ نے محمد و آل محمد کو توجہ ہے جان محترم. ایک تھا آصف بن برخیہ کے پاس, 72 ہیں محمد و آل محمد کے پاس, ایک اللہ نے اپنی ذات سے مخصوص کر رکھا. توجہ ہے جان محترم. اب دیکھیے ان کا تو ایک سمجھ میں نہیں آتا 72 کہاں سے ہے. توجہ ہے جان محترم. یہ تو وہ ہیں جن کا ایک سمجھ نہیں آتا. انہوں نے کہا خدا ایک ہے, ہم نے کہا ایک, کہا نہیں گنتی والا ایک نہیں وہ احد ہے. توجہ ہے جان محترم. جن کا بتایا ایک سمجھ میں نہیں آیا ان کے 72 کیسے سمجھ میں آیا؟ پوچھنے والے نے تو پوچھا اس لیے تھا تاکہ اسے فرق واضح ہو جائے, وہ مزید کنفیوژن کا شکار ہو گیا. پہلے اسے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ تھوڑے سے اور زیادہ کا کیا فرق ہے, اب 1 اور 72 کا فرق پڑ گیا. اس نے کہا مولا نہیں سمجھ میں آیا. آپ نے فرمایا چلو مثال دیتا ہوں. اب مولا نے بات کو اس درجے پر لے کر آئے کہ سب کی فکر میں سما جائے. مولا نے فرمایا یاد رکھو ہم ہیں بحر علم, ہم ہیں علم کا سمندر. آصف بن برخیہ کا علم ہمارے مقابلے میں وہ تھا کہ کوئی مچھر اپنے پر کو سمندر میں بھگو لے تو جو اس کے پر پہ تری آ جائے گی نا, وہ اتنا علم رکھتا تھا ہمارے علم کے مقابلے. توجہ ہے جان محترم. یعنی مولا نے فرمایا علم کا فرق کتنا وسیع و عریض ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر سلیمان کا وزیر آصف بن برخیہ کر سکتا, اگر سلمان
آصف بن برقی آپ کے دربار میں موجود آصف کر سکتا تو کیا آپ خود نہیں کر سکتے؟ توجہ ہے جن آپ خود نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ علماء اہل سنت اٹھا لیجئے تفاسیر میں، علماء اہل تشیع ایک ہی بات لکھی، کر سکتے تھے خود بھی، کیوں نہ کیا؟ فرمایا وہ اپنے وارث کی پہچان کروانا چاہتے تھے. توجہ ہے جن اس لیے نہیں کروایا، وہ اپنے وارث کی پہچان کروانا چاہتے تھے. یعنی نبی خود بھی کر سکتا ہے، کہتا اس لیے ہے تاکہ پہچان ہو جائے. بھئی ایک نبی کا وارث کر سکتا ہے تو کیا نبی خود نہیں کر سکتا؟ نبی کر سکتا ہے، وارث کی پہچان کرواتا ہے. اب سمجھ میں آئے عزیزان محترم، اگر نبی چاہتے سورج پلٹ آتا، کہا علی اشارہ کرو، اپنے وارث کی پہچان ہو جائے. توجہ ہے عزیزان محترم، صرف وارث کی پہچان کروانے کے لیے. اب دیکھیے اسی دربار کے اندر، یہ بڑے لطف کی بات ہے، اسی دربار کے اندر صرف آصف بن برقیہ تو موجود نہیں تھا. سورہ نمل کی 40ویں آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آصف بن برقیہ بولے. 39ویں آیت 39 نمبر آیت ہمیں یہ بتاتی ہے آپ سے پہلے ایک جن بولا، کالا افریت من الجن، بھوتوں میں سے ایک بھوت بولا، جنوں کی اولاد. کالا افریت من الجن، جنوں میں سے ایک جن. انا آتے کا بہی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. بڑے سمجھنے کی بات ہے، بڑا لطف آئے گا. جنوں میں سے ایک جن بولا سرکار میں لے کر آتا اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام پہ کھڑے ہوں. توجہ ہے جان، انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں لے کر آتا ہوں اس سے پہلے آپ پلکوں کو جھپکے. یہاں کہا جن نے میں لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کھڑے. علماء اہل سنت اور اہل تشیع نے اس کی مختلف توجیحات پیش کی. بعض نے کہا اس بات سے مراد یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہو، یعنی آپ کے کھڑے ہونے سے مراد ہے کہ جناب سلیمان کا جو دربار لگا ہوا تھا اس کا ٹائم اوور ہو جائے، میں اس سے پہلے لے گا. بعض نے کہا صرف اتنا کہ کھڑے ہو کر آپ بیٹھیں، جتنی دیر ان کو کھڑے ہو کر بیٹھنے میں لگتی وہ تخت لے آتا. اور ساتھ ہی اس نے ایک بڑی لطیف بات کی، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور بھی ہوں، صاحب امانت بھی. یعنی اس نے اپنی صلاحیت بھی بتا دی کہ مجھ میں صلاحیت ہے کہ یہ کام کروں. اس سے نہیں کروایا. وجہ وہی کہ وارث کی پہچان کروانی تھی. توجہ ہے جان محترم، وہ بھی بولا جو ٹیلنٹ رکھتا تھا. ٹیلنٹ تھا، نبی کے دربار میں تھا، ٹیلنٹ رکھتا تھا کہ کام کر دے، پر اس سے نہیں کروایا. کیوں؟ کیونکہ جو کام وارث نبی کا ہے وہ وارث نبی ہی کرے گا. توجہ ہے جان محترم، جناب سلیمان نے اسے منع کر کے اپنے وارث سے کر کے بتایا، یاد رکھو ٹیلنٹ ہونا وارث پیغمبر ہونے کی دلیل نہیں ہے. توجہ ہے جان محترم، ٹیلنٹ ہونا وارث ثابت نہیں کرتا ہے، اصلاً جسے خدا بنائے وہ وارث ہوا کرتا. توجہ